السلام علیکم پیارے مسلم بہن بھائیوں، آپ کو مسلم وائس ٹیم کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری ٹیم لا رہی ہے آپ کے لیے اسلامی سوال و جواب روزانہ کی بنیاد پر۔ اب چلتے ہیں چینل کی طرف۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے کس نے پھینک دیا تھا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو دریائے فرات میں کشتی سے ان کی قوم نے پھینک دیا تھا۔ سوال: شب قدر والے دن سورج کیسا ہوتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ سوال: سورہ طٰ کو سن کر کون سے صحابی مسلمان ہوئے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ سورہ طٰ کو سن کر مسلمان ہوئے تھے۔ سوال: بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر 24 برس تھی، بتائیں بوقت وفات کتنی تھی؟ جواب: بوقت شادی حضرت آمنہ کی عمر 24 برس تھی اور بوقت وفات 30 برس تھی۔ سوال: اصلاح ام المومنین سے کیا مراد ہے؟ جواب: اصلاح ام المومنین سے مراد ازواج مطہرات ہے۔ سوال: کون سے نبی صرف 33 سال اس دنیا میں رہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف 33 سال اس دنیا میں رہے۔ سوال: حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ کب ہوا؟ جواب: حضرت یوشع کی قیادت میں بنی اسرائیل کا ارض مقدس کے شہر اریحا اردن میں داخلہ 1200 قبل مسیح ہوا۔ سوال: جنگ صفین میں دونوں طرف سے کتنے مسلمان مارے گئے؟ جواب: جنگ صفین میں دونوں طرف سے 70,000 مسلمان مارے گئے۔ سوال: اللہ کے کس نبی نے پتھر کو مکہ مارا تھا؟ جواب: اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو مکہ مارا تھا جب پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ سوال: لفظ اسماعیل کے معنی کیا ہیں؟ جواب: لفظ اسماعیل کے معنی اللہ کا سننا ہے۔ سوال: قرآن مجید کی کتنی سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی 4 سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا ہے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک کس نبی سے ملتا جلتا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہ تھا۔ سوال: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی کیسا عمل ہے؟ جواب: اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی منت ماننی حرام عمل ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے کتنی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے 82 سال کی عمر میں زندہ اپنے پاس اٹھا لیا تھا۔ سوال: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟
جواب: حج، عمرہ یا طواف کے لیے حجر اسود کو ہاتھ لگانا یا بوسہ دینے کا عمل استلام کہلاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس میں رہنے والا مرا ہوا جاندار بھی حلال ہے؟ جواب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرمان ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر کے پانی کے بارے میں فرمایا، اس کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مرا ہوا جاندار بھی حلال ہے۔ سوال: حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا کیا نظریہ ہے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں اہل یہود کا نظریہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا بیٹا بتاتے ہیں۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی مکھی بیٹھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑوں پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک کس غزوہ میں شہید ہو گئے تھے؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ سوال: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد کب رکھی تھی؟ جواب: مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد ربیع الاول 1 ہجری میں رکھی تھی۔ سوال: اس فرشتے کا نام کیا ہے جس کے 4 منہ ہیں؟ جواب: اس فرشتے کا نام برق ہے جس کے 4 منہ ہیں۔ سوال: صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام صابن کے موجد تھے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے کتنی چیزیں ساتھ لائے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام جنت سے 9 چیزیں ساتھ لائے تھے۔ سوال: خواتین کی کس لاپرواہی کی وجہ سے جنات ان سے ہم بستری کرتے ہیں؟ جواب: ناپاکی کی ایام میں اکثر خواتین بالکل بھی اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ اس حالت میں نماز تو نہیں پڑھی جا سکتی لیکن زبان سے اللہ کا ذکر تو کیا جا سکتا ہے۔ ناپاکی کے ان ایام میں جنات کو مکمل موقع ملتا ہے خواتین سے بد فعلی کا۔ اور دوسرا، وہ خواتین جو خوشبو کا اہتمام تو بہت کرتی ہیں لیکن نماز کی پابندی نہیں کرتی۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ پاکی کا خیال بھی نہیں رکھتی لیکن اس کے باوجود خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، تو اس صورت میں جنات کے لیے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ خوشبو کا استعمال ضرور کریں لیکن شرط یہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ نماز اور دیگر ذکر و اذکار کا بھی اہتمام کریں۔ سوال: اس مسجد کا نام بتائیں جو تبدیلی قبلے کی وجہ سے مشہور ہے۔ جواب: اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے جو تبدیلی قبلہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ سوال: ہندہ کس کی زوجہ تھی؟ جواب: ہندہ ابو سفیان کی زوجہ تھی۔ سوال: کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل جو ترتیب میں 17ویں اور نزول میں 50ویں نمبر پر ہے۔ سوال: فرعون کی کنیت کیا تھی؟ جواب: فرعون کی کنیت ابو مرہ تھی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ روزانہ آنے والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے مسلم وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔